نظر کا لگنا حق ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نظریں ایسے آدمی کو کھا جاتی ہے کہ آدمی کے اوپر جنون طاری ہو۔ لوگ اپنی نعمتوں کو ظاہر کر رہے ہیں، ہر چیز جو بھی اس نے حاصل کی ہے اسے سوشل میڈیا پہ لائیں گے تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری گندی نظریں بھی پڑیں گی، اس سے بھی آدمی خود ہی نظر بد کا شکار ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ مرچوں سے یا ربڑ سے اس سے نظر اتاری جاتی ہے کہ نظر جو ہے قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھو، اچھی علامت دیکھو تو اس کے اوپر یہ جملہ کہا کرو بارک اللہ لک، ورنہ تیرے اس نظر کی وجہ سے تیرے بھائی کی جان تلف ہو سکتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ فرمان فاروقی خوش آمدید کرتا ہوں آپ سبھی کا اگلے ایپیسوڈ میں۔ آج ہم ایسے موضوع پر ڈسکس کریں گے جو معاشرے میں بہت ہی زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، نظر بد، ایول آئی۔ اسی سلسلے میں نظر بد کے سلسلے میں ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے مفتی زبیر صاحب کو۔ اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ نظر بد حقیقت ہے یا وہم ہے۔ تو مفتی صاحب میں آپ سے اسی سلسلے میں بات شروع کرنا چاہوں گا کہ نظر بد کی حقیقت کیا ہے؟ نظر بد کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ کسی اچھی چیز کو دیکھنے کے بعد اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر کچھ ایسے الفاظ استعمال کرے جو کہ حدیث کے اندر آئیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بارک اللہ لک، کہ اللہ تعالیٰ برکت دے، اس لیے کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نظریں ایسے آدمی کو کھا جاتی ہے کہ آدمی کے اوپر جنون طاری ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، العین حق، ان کے نظر بد لگنا حق ہے، سچ ہے۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتے ہیں غالباً حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں۔ انہوں نے کسی صحابی کو دیکھا اور وہ ایک گھاٹ کے اوپر نہا رہے تھے، تو جیسا انہوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد انہوں نے ان کے بدن کو دیکھنے کے بعد ان کی تعریف شروع کی، لیکن انہوں نے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جس سے ان کو وہ نظر نہ لگے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کو لایا گیا تو ان کے اچانک طبیعت بگڑ گئی، ان کو بخار کی کیفیت طاری ہو گئی کہ ان کے سے چلنا دشوار ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھو، اچھی علامت دیکھو تو اس کے اوپر یہ جملہ کہا کرو بارک اللہ لک، ورنہ تیرے اس نظر کی وجہ سے تیرے بھائی کی جان تلف ہو سکتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں نظر بد کی حقیقت ہے، قرآن کریم میں بھی موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے۔ تو نظر لگنا تو بالکل حق ہے، درست بات ہے۔ اچھا، نظر لگتی کیسے ہے؟ جیسے کسی کہتا ہے کسی نے ماشاء اللہ نہیں کہا تو نظر لگ جائے گی؟ ہاں، ایسے نظر لگ جاتی ہے کہ آج آدمی نے کوئی چیز دیکھی اور دیکھنے کے بعد اس کو تعجب ہوا اس چیز کے اوپر، اور اس نے اس کے اوپر کوئی ایسا جملہ نہیں بولا جس سے اس کی کیفیت ختم ہو جائے۔ ماشاء اللہ نہیں کہا، ماشاء اللہ بھی بول سکتے ہیں، لا قوت الا باللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور بارک اللہ لک بھی بول سکتے ہیں، یہ سب کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے سامنے والا کوئی اگر تعریف کرتا ہے ماشاء اللہ نہیں لگا تو ہمیں ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اسے بتانا چاہیے؟ اس کو بتا دینا بھی چاہیے، اور نہیں تو اپنے دل میں کہہ لیں کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ میری اس نظر سے حفاظت فرما دیجیے۔ اچھا، علامتیں کیا ہیں؟ علامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب جب جس بندے کو نظر ہو جاتی ہے تو بندے کو بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے، بدن میں حرارت ہو جاتی ہے، اٹھا نہیں جاتا، یہ ساری کیفیتیں ہوتی ہیں، مختلف انداز میں آدمی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں تمام کی تمام پھر کیفیات۔ کہتے ہیں کہ نظر جو ہے قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ ہاں، یہ مثالیں ہیں، عرب میں مشہور ہیں اچھا، کہ نظر بد آدمی کو جو ہے ہانڈی تک لے جاتی ہے اور قبر تک لے جاتی ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے، عرب میں بہت زیادہ مشہور ہیں، یہ مثل مشہور ہیں۔ مفتی صاحب، نظر سے چلیے ہم نے جان لیا ہے کہ حقیقت ہے، اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں کئی مرتبہ دعائیں سکھائی ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کا آدمی اہتمام کرے، سورہ انا انزلنا پڑھنے کا اہتمام کرے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور بعض اثر کہتے ہیں صحابہ کے قول کو، وہ کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بعض چیزیں ایسی سکھائی ہیں کہ جس سے اپنے بچوں کو وہ چیزیں سکھایا کرتے تھے نظر بد سے بچنے کے لیے۔ اس میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ من ہمزات الشیاطین، اس طرح کی صبح شام کی دعائیں ہیں
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. آدمی روزانہ صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ محفوظ رہے گا. اور اگر لگ جائے تو انہی جو ہے صبح شام کی جو روزمرہ کی دعائیں ہوتی ہیں اس طرح کی دعائیں پڑھ کر آدمی دم کر سکتا ہے تو آج انشاءاللہ. کل سوشل میڈیا کے دور میں یہ دیکھا جا رہا ہے، لوگ اپنی نعمتوں کو ظاہر کر رہے ہیں. ہر چیز جو بھی اس نے حاصل کی ہے اسے سوشل میڈیا پہ ڈالنا، تو یہ کہاں تک؟ یہ تو مناسب نہیں ہے. آدمی کو جو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نوازا ہے تو نعمت کا اظہار تو ہونا چاہیے لیکن ریاکاری نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز کو سوشل میڈیا پہ لائیں گے تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری گندی نظریں بھی پڑیں گے، اس سے بھی آدمی خود ہی نظر بد کا شکار ہوتا ہے. تو سوشل میڈیا کے تھرو بھی نظر لگ سکتی لگ سکتی ہے، ہو سکتا ہے. اچھا، اس میں یہ بھی ضروری ہے کیا کہ دو اذکار کر رہے ہیں لیکن توکل اللہ پہ یقین کہ اس سے ہمارا بچاؤ ہو جائے گا، یہ ضروری ہے؟ ہاں بالکل، آدمی کو صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اچھا ایک بات اور ہوتی ہے، بعض مرتبہ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ میں نے دعا پڑھی مجھے پھر بھی نظر ہو گئی، میں نے دعا پڑھی میرے ساتھ میں پھر بھی حادثہ ہو گیا. اس کی ایک ریزن ہوتا ہے کہ ہمارا وہ یقین اور وہ توکل اللہ کی ذات پر نہیں تھا، اس وجہ سے ہمارے ساتھ میں وہ حادثات ہو جاتے ہیں. یہ مقصد نہیں ہوتا کہ بھئی اس دعا میں وہ تاثیر نہیں ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بالکل برحق ہے. ہمارے یقین کی کمی کی وجہ سے کبھی کبھی وہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. مفتی صاحب، یہ بھی دیکھا گیا کہ مرچوں سے یا ربڑ سے اس سے نظر اتاری جاتی. یہ تو ایک عورتوں میں عادت ہے اور چلن ہے. حالانکہ بعض بزرگوں کے ملفوظات وغیرہ میں یا مجربات میں کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں لیکن وہ ٹائر وغیرہ کا تو کہیں سے ذکر نہیں ملتا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ اگر گھر میں بچوں کو نظر ہو جاتی تھی تو وہ ایک کپڑا ہوتا تھا سفید کپڑا، اس پر وہ معوذتین دم کرتے تھے، سورۃ القدر دم کرتے تھے. اور اس کے بعد وما انفقتم من نفقۃ، یہ تیسرے پارے میں ایک دعا ہے نظر بد کی ہی وہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد اس کپڑے پہ دم کر کے بچے کے اوپر اس کو جلا دیا کرتے تھے. اور بس یہ ایک شگن ہوتا تھا اچھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کی جو کیفیت ہے اس کے ذریعے سے ختم کر دے، ایک اسباب کے تحت اس کو استعمال. تو یہ رائز ہو گئی ہے ہمارے ہاں اس میں. اس میں رائج ہو گئی. لیکن یہ جو عورتوں میں عام طور پر چلن ہے سل کے باٹ سے نظر اتارنا اور ٹائر سے نظر نیمبو مرچ اتارنا، نیمبو سے مرچ اتارنا، کالا ٹیکا. یہ مناسب نہیں، یہ مناسب نہیں، یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. بعض مستورات یہ بھی سمجھتی ہیں کہ جی مرچوں کی دھنی میں دھسکا اٹھے گا تو نظر ہے، نہیں اٹھے گا تو نظر نہیں ہے. یہ عورتوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، باقی شریعت سے ان کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے ان چیزوں کی. باقی جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کیجیے. لیکن نظر جو لگتی ہے اور اس کی وجہ سے جو اثرات بندے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اس میں بھی بالفعل وہ اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہوتا ہے، نظر کا خالصتاً فعل نہیں ہوتا. کسی بھی انسان کے ساتھ میں اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے وہ بالکل ہی ایسے نہیں کہ میرے نظر ہو گئی تھی یا مجھے کسی نے ٹوک دیا تھا مجھے ٹوک لگ گئی ہے، جیسا کہ آج کل لوگوں کا شیوا بنا ہوا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہی ڈالتے ہیں وہ اثر بھی، وہ اللہ ہی کی طرف سے. اچھا، میں نے کچھ یہ بھی سنا ہے کہ نظر کو اتارنے کا طریقہ ہے کہ اس کے وضو کے پانی سے. یہ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابی کو جن کو بخار ہوا اور حضور کے پاس میں لایا گیا تو حضور نے پوچھا کہ اس کی کسی کو نظر لگی ہے تو صحابی کا نام لیا گیا کہ فلاں کا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو وضو کرایا جائے اور اس وضو کے پانی سے ان کو جو ہے نہلا دیا جائے تو نظر بد اتر جائے گی. حضرت امی عائشہ کا بھی فرمان ہے، وہ فرماتی ہیں روایت کر بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر ہمارے گھر میں کسی کو نظر لگ جاتی تھی کسی کی تو اس سے وضو کراتے تھے اور اس وضو کے پانی سے جو اس کو غسل کرا لیکن دیا. آج کل کا جو ماحول ہے اگر ہم کسی کو کہہ دیں کہ آپ کی نظر لگی ہے آپ وضو کا پانی، تو لیکن یہ تو دشوار ہے، بہت مشکل ہے یہ یہ مشکل کہنا. تو اس کا بس طریقہ یہی ہے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لے یا جو حدیث میں دعائیں ہے آئی ہیں کا ان کا اہتمام. اہتمام کرے بس. یہ تھی آج کی ہماری گفتگو نظر بد کے حوالے سے. آپ بھی اپنا شیئر کریے آپ کا کیا آپ کو بھی کبھی نظر لگی ہے، اور اس حوالے سے جو بھی آپ کے واقعات ہیں وہ ہمیں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.